أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا الم ترى، کیا تم نے غور نہیں کیا؟ پھر وہی بات آ گئی، کئی جگہ یہ لفظ آیا نا، الم تر الی الذین، تم لوگوں نے غور نہیں کیا ان کی کیفیت پہ؟ کون؟ اس سے یحیی ابن اخطب اور کعب ابن اشرف، یہ دو یہودی تھے سردار، کئی لوگوں کو لے کے احد کے واقعے کے بعد مکہ مکرمہ چلے گئے، اور مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ سے یہ کہا کہ ہم سب مل کر کسی طرح اس فتنے کو ختم کریں، الیاذ باللہ، اسلام کو مٹا دیں دنیا سے۔ ابو سفیان مکہ مکرمہ کے سردار تھے، انہوں نے کہا بھئی تمہارا کوئی اعتبار نہیں، تمہارے فلاں فلاں لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے ہوئے، اور تم آ کے ہم سے یہ کہتے ہو تم جب تک ہمارے بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کرو گے تمہارا کوئی اعتبار نہیں۔ اور اس کعب ابن اشرف نے اور حیی ابن اخطب نے سجدہ کیا بتوں کے سامنے۔ جب سجدے سے فارغ ہو گئے تو کعب نے کہا تمہیں اطمینان ہے کہ ہم تمہارے ہی دین پہ ہیں؟ اس نے کہا اب اطمینان ہو گیا، اور یہ کر لو کہ اپنوں میں سے 30 آدمی اور 30 ہمارے وقت کے لے لو، اور ہم سب خدا کے اس گھر میں کھڑے ہو کے قسم کھاتے ہیں بیت اللہ میں کہ ہم مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو مار دیں گے، باہر سے تم حملہ کرنا، اندر سے ہم ماریں گے، دونوں طرف سے جب فوجیں آ جائیں گی تو مسلمان چند ہزار رہیں گے۔ یہ بھی ہو گیا، قسم بھی کھا لی، 30 آدمیوں نے بڑے خوش، کئی دن دعوتیں ہوئیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ تم لوگ حقیقت میں خدا کے دین پہ عمل کرتے ہو، تمہارے پاس کتاب ہے، وحی ہے، یہ چیزیں سچ سچ بتاؤ، ہمارا دین اچھا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اچھا ہے؟ پھنس گئے نا اب۔ لیکن منافق آدمی کو کیا، جھوٹے کے سامنے ہر آدمی لا جواب ہے۔ کہنے لگا تمہارا دین کیا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا ہمارا دین یہ ہے کہ ہم گھر کی تعمیر کرتے ہیں، بیت اللہ پہ غلاف چڑھاتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، اس گھر کو آباد کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، زمزم ہے، یہ ساری خدمات اس نے گنوائیں، اور اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس میں کیا ہے؟ وہ تو بس ایسے ہی لوگوں کو کہتے ہیں، حقیقت میں تمہارا دین اچھا ہے۔ ابو سفیان نے کہا سب سے زیادہ صحیح بتاؤ خدا کے قریب، ان کا تم سب سے زیادہ خدا کے قریب۔ اللہ نے اس پہ اتنا شدید غصہ ہے یہ آیات نازل کی، اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، تم نے غور کیا ہے ان لوگوں کی حالت پر جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، تورات دی گئی تھی، اللہ نے سمجھ دی تھی دین کی، یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالجبت والطاغوت، جبت پر اور طاغوت پر۔ جبت کا مطلب عربی میں ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے اسے کہتے ہیں جبت۔ اللہ نے فرمایا غور کیا ہے تم نے، انہیں کتاب میں سے حصہ دیا گیا تھا، اور ایسے نالائق ہیں کہ جا کے سجدہ کر رہے ہیں بتوں کو۔ وہ شرک جو خود یہودیت میں بھی حرام تھا یہ اس کے قائل ہو گئے۔ والطاغوت، اور طاغوت بت کو بھی کہتے ہیں، اور طاغوت ساحر کو بھی کہتے ہیں، جادوگر کو بھی، جادو کو بھی، اور اللہ نے فرمایا یہ جادو پر ایمان لائے ہوئے ہیں، یہودی بہت بڑے جادوگر تھے، یہودیوں کا جادو پورے عربوں میں مشہور تھا۔ اللہ نے کہا ان کی بے راہ روی کا ٹھکانہ دیکھو کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، جنہیں ہم نے کتاب میں سے حصہ دیا تھا یہ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں اور جادوگری کے کام کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں
کس سے؟ للذین، بابت ان لوگوں کی، ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے کفر کیا ہے، کفار مکہ، جنہوں نے کفر کیا ہے ان کفار مکہ کے متعلق کہتے ہیں ہؤلائی، یہ لوگ ہیں، اہدا، بہت ہدایت پر ہیں، من الذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو مدینہ میں ایمان لائے ہیں، سبیلا، راستے پہ چلنے والے یہ لوگ ہیں۔ یہ وہ جملہ آ گیا، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ یہودی مشرکین مکہ کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ہؤلائی اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ یہ زیادہ ہدایت والے ہیں، مکہ والے بہت زیادہ ہدایت پر ہیں ان سے، من الذین آمنوا سے مراد صحابہ ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے زیادہ ہدایت والے یہ ہیں۔ حالانکہ کعب ابن اشرف اور حی ابن اخطب یہ دونوں جانتے تھے کہ مسلمان سچے ہیں، مسلمان اچھے ہیں، ان پر وحی نازل ہوتی ہے، کتاب ان کے پاس ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی ہیں، اس کے باوجود تعصب کا یہ حال ہے کہ وہاں گئے اور جھوٹ پہ مبنی باتیں کی اور بتوں کو سجدہ بھی کیا۔